बड़ा अफसोस होया, जुल्म होया तुहाडे नाल बड़ा। अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह देवे ते तानू सब्र जमील अता फरमाए। मेरे बच्चे बहुत बड़ा सदमा है। मेरे जवान बच्चे जब भी मेरे पास आती इतना मुझसे प्यार था, उसका बहुत ज़्यादा था, लेकिन उससे कुछ ज़िंदगी में हुआ ही कुछ नहीं था। कभी बीमार तक नहीं थी हुई, जॉब भी करती थी माशाल्लाह, MA ने किया हुआ था। आती थी जब उसकी शादी उसकी किया तब भी हंसी खुशी उम्र मेरे साथ करने गई है, मैं करके आई हूँ, मेरे साथ गई है। लेकिन अब जब मेरे पास आई है 2-3 दिन पहले, डेथ के पहले आई है, वो कह रही मामा मैंने ना उम्रे पे जाना है, मामा आपने मेरे साथ विज़िट पे जाना है, मामा आप तैयारी करें मेरे साथ, मामा मैंने भी जाना है, अहमद ने भी जाना है और आपने भी जाना है। मेरा मत्था चूमती है, मेरे हाथ चूमती है, क्या क्या उसकी बातें मैं बताऊं बेटा। मुझे तो ना रात को नींद आती है ना दिन को चैन आता है। उसकी बेटी देखती हूँ मैं जीती हूँ ना मरती हूँ, मेरे लिए तो क़यामत है। मैं एक बदनसीब माँ हूँ जिस माँ के साथ ये हादसा हो जाए। माँ पता नहीं कैसे जीती है, वो कैसी माँ जीती है होगी। मैंने इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची ने इंसाफ मैंने चाहिए। मरियम नवाज साहिबा से कोई दरख्वास्त करे। हाँ, हम इसकी पार्टी से शुरू से ही हैं, मेरे मियाँ मेरे बच्चे सब उसकी पार्टी के हैं, लेकिन वो हमारे लिए कुछ करें, हमें इंसाफ दिलाएं, हमारे साथ अच्छा ताउन करें कि वो उस मुजरम को गिरफ्तार जल्द से जल्द कराएं। कभी पहले आपकी बेटी ने बताया हो कि वो ज़ैनब क्लिनिक गई है? नहीं, कभी नहीं गई वो बेटा, पहली दफ़ा ही गई, समझ नहीं लग रही उसे क्यों गई। बीपी चेक कराने के लिए घर से गई है, बहन को साथ लेकर गई है। छोटी बहन के पेपर हुए हैं, FA के उसने पेपर दिए हैं, तो कहने लगी मामा मैं इसे लेकर जाना चाहती। मैं कह नहीं बेटा मैं नहीं भेज सकती, मेरे को ना काम वगैरह नहीं होता। कहती नहीं मामा तुसी भेज दियो, मामा तुसी भेज दियो। दोवें भैन जिद करे लग पई, मैं भेज दिता। इतने ही 2-3 दिन ही हुए से आई, लेकिन इन्हें नहीं पता कि बहन को क्या अंकल चाहते हैं बताएं मुझे। मैडम मैं ये अदलिया से पूछता हूँ कि ये जिस जज ने उसकी ज़मानत दी है, क्या उसने वो जो अताई डॉक्टर हैं उनको ये कहा है कि आप बंदे मारें हम आपको ज़मानत दे देंगे? क्योंकि अताई डॉक्टर की जो उन्होंने ज़मानत दी है वो इसीलिए दे दी है कि आप बंदे मारें जाके और हम आपको ज़मानत दे देंगे। ये कैसा हम तो उस जज को पूछ नहीं सकते, ये आला अदलिया के जज साहब ही उनसे पूछ सकते हैं कि किस कानून के तहत उसको ये जो ज़मानत दी गई है। ऑर्डर में वो जज साहबान ने सुप्रीम कोर्ट के केस का भी कोई हवाला दिया है। अब हमें नहीं पता वो सुप्रीम कोर्ट का कौन सा केस था जिसमें वहाँ से कहा गया होगी कि अताई डॉक्टर है जो वो बंदे मार सकती है। तो मेरी तो यही आला अदलिया से अपील है कि उस जज साहब को पूछा जाए कि किस बिहार पे उन्होंने ज़मानत दी है। ऑर्डर पे लिखा हुआ है कि जी ये जब इसका ट्रायल चलेगा, जज साहब ने कहा है कि जब इसका ट्रायल चलेगा तो फिर हम देखेंगे। हम उनसे पूछते हैं कि ये कोई ब्लाइंड मर्डर है कि जब आप उसका ट्रायल चलेगा तो फिर आप देखेंगे। ये तो सीधा ही वो उसने इंजेक्शन लगाया, मौके पे उसकी डेथ हो गई है, तो इसमें ये कोई ब्लाइंड मर्डर तो है नहीं है कि जब उसका केस चलेगा तो जज साहबान उससे पूछेंगे। तो मेरी तो आला अदलिया से अपील है कि ये देख लें कि ये आपके नीचे क्या हो रहा है। यहाँ पर सबूत मिल जाए, कातिल सामने हो, तो भी आप कहते हैं कि जी अभी केसेस चलेंगे, अभी कोई अदालत में केस चलेगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जजेस फैसला करेंगे। भाई सामने आपके किसी ने बंदा मार दिया है, आपने एक तो दफ़ा ठीक नहीं लगाई, उसके बाद जो लगाई 322 लगाई, उसमें बेल तो ना करें। आप तो जिंदा लोग मार दिए हैं, मतलब वो रोज़ मरते हैं, रोज़ जिंदा होते हैं, नींदें उड़ी हुई है उनकी, एक जवान मौत हो गई है और इंसाफ ही कोई नहीं है। हम उस छोटी बहन से आपकी बाकायदा बात करवाते हैं, मुलाकात भी कराते हैं, जिस बच्ची से हम जानेंगे कि सैरिश किस हालत में यहाँ से गई थी और क्लिनिक जाके कितनी जल्दी वो इंजेक्शन ने रिएक्ट किया
اور کیا وہ موقع پہ ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی؟ جی ویورز، سہرش کے والدین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ اس کیس کے والد صاحب ان کے مدعی بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ انکل، سب سے پہلے تو بے حد افسوس، اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین جنتوں میں گھر کرے اس بچی کا۔ آمین۔ مجھے یہ بتائیے کہ مدعی ہیں آپ، اور ابھی جتنا میں نے اس کیس کو اسٹڈی کیا ہے، سہرش کے شوہر کا بتانا یہ ہے کہ مدعی پیش نہیں ہوا، ہمیں یہ کہا گیا جی۔ تو کیا آپ کو کوئی کال آئی، میسج آیا، کوئی اطلاع دی گئی اور آپ پیش نہیں ہو سکے؟ نہیں، یہ سارا غلط ہی کہا ہے۔ ہمیں کوئی حالانکہ نوٹس آتا ہے کہ جی آپ کی بیل لگی ہوئی ہے اس کی ملزمہ کی، تو اس پہ نوٹس آتا ہے، ہمیں وہ دکھا دیں کہ کوئی انہوں نے ہمیں نوٹس کیا ہے، کوئی نوٹس نہیں آیا ہمیں۔ اور جو وکیل کی بات کہہ رہے ہیں نا، وہ ہمیں کہا تھا کہ ریڈر نے کہا تھا کہ جی آپ صرف اس کا وکالت نامہ جمع کروا دیں، تو ہم نے وہیں سے عبد الرحمان گجر ہے وہاں پہ وکیل ہے جو، اس کو ہائر کیا تھا، اس نے اپنا وکالت نامہ جمع کروایا وہاں پہ۔ اور جب وہ عطائی ڈاکٹر گل افشاں کی ضمانت لگی ہے تو انہوں نے، وہ پیسے والے لوگ ہیں، انہوں نے 3 وکیل کھڑے کیے ہوئے تھے، لیکن وہ جو مجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے ضمانت نہیں لی اس کی۔ یہ پولیس والوں کی ملی بھگت سے ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو جب یہ چھٹیاں ہوئی ہیں تو چھٹی والے دن جو بیٹھتا ہے، چھٹی والے دن مجسٹریٹ بیٹھتا ہے، اس سے ضمانت لیں گے۔ پولیس والوں نے ریکارڈ پیش نہیں کیا، 8-10 دن انہوں نے ریکارڈ ہی پیش نہیں کیا۔ یہ بیل کے آرڈر کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ریکارڈ پیش نہیں کیا گیا۔ تو وہ جو مدعی جو ہے وہ اپنا وکیل ہے، وہ بھی آرڈر پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی پیش نہیں ہوا۔ تو جب وہ یہ 3 ان کے وکیل پیش ہوئے ہیں، اس دن انہوں نے جو کینٹ کچہری کا صدر ہے اپنا وارث گجر، اس کو کھڑا کر لیا، اور جب وہ اس کی شکل دیکھی ہے مجسٹریٹ صاحب نے، تو شاید اس کی شکل دیکھ کے ہی انہوں نے اس کی ضمانت دے دی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے FIR اچھے سے ریڈ کی، اس میں کیا کیا لکھا ہوا تھا؟ میڈم، اس میں صرف انجیکشن کا ذکر کیا ہے، اور دفعہ جو انہوں نے لگا وہ 322 لگائی ہے۔ یہ جب میری بیٹی کی ڈیتھ ہوئی ہے رات کو 2:30-3 بجے ہم وہ تھانے گئے ہیں، یہ SHO اور بانسپورہ ہے جو، اس نے یہ FIR جو کروائی ہے، اور اس نے یہ ساری جو 322 ہے یہ اس نے ہی لکھوائی ہے۔ اور جو انویسٹیگیشن انچارج ہیں آصف صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میرا نہیں ہے اس میں کوئی، یہ SHO صاحب نے لگوائی ہے، میں نے نہیں لگوائی۔ حالانکہ جس وکیل سے بھی پوچھا وہ کہہ رہے ہیں 302 بنتی ہے، اس نے SHO کے سامنے یہ اقرار کیا ہے کہ میرے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے، میں ایک عطائی ڈاکٹر ہی ہوں، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں کہ یہ ہوا ہے کہ 10-12 دن بعد اس کی ضمانت ہو گئی ہے، اور ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ کہاں گئے ہیں آپ؟ ہم میڈم تھانے میں جاتے ہیں، وہاں پہ تو ہماری کوئی بات نہیں سنتا ہے۔ پھر میں SSP انویسٹیگیشن وہ ہیں انوشا رحمان ہے ان کا شاید نام ہے، ان کے پاس بھی پیش ہوئے ہیں، انہوں نے ہماری بات سنی ہے، لیکن وہاں پہ ہم گئے لیکن کوئی رسپانس نہیں ہمیں ملا ابھی تک۔ اور میں ایک مسلم لیگ نون کا ورکر ہوں، 1970 سے ہم ان کے جلسوں میں ہر جگہ پہ پیش ہوتے ہیں۔ آج ان کی حکومت ہے، مریم نواز کی حکومت ہے، گورنمنٹ ان کی ہے، اور ہماری اس دور میں یہ دیکھیں، میں اپنے قائد نواز شریف کی تصویر کو سینے سے لگا کے پھر رہا ہوں، اور آج یہ عالم ہے کہ ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ اب اس دور میں بھی ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوگی تو پھر کس دور میں ہوگی؟ ہم صرف یہ ان کے لیے ڈنڈے کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پہ جلسے جلوس ہوتے ہیں ہم ان کی خاطر ڈنڈے کھاتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہم صرف انصاف مانگ رہے ہیں۔ میری جوان بیٹی چلی گئی ہے، اس کی 6 ماہ کی بیٹی ہے، ہم کچھ نہیں مانگ رہے، ہم تو صرف انصاف مانگ رہے ہیں کہ اس عطائی ڈاکٹر کو قانون کے مطابق سزا ملے۔ اور آج وہ باہر پھر رہی ہے، اس کی ضمانت ہو گئی ہے، اور ہم در جیسے ہم مجرم ہیں، ہم در بدر ہو گئے، ہم پھر رہے ہیں، کہیں پہ ہماری سنوائی نہیں ہو رہی۔ ہم صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ ہماری بات سنی جائے اور اس کو اریسٹ کیا جائے، اور جو قانون کے مطابق اس کو سزا بنتی ہے وہ دی جائے۔ دیکھیں جی، یہیں پر مریم نواز صاحبہ سے بھی میں درخواست کرنا چاہتی ہوں کہ مریم صاحبہ آپ بہت اچھے کام کر رہی ہیں، اور جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ورکر ہیں، ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، اور ہر جلسے جلوس میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی پارٹی کے،
میاں صاحب کے آنے سے یہ اس قدر خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہی پسندیدہ لیڈر کی حکومت میں بھی ہمارے ساتھ اس طرح کا حادثہ ہو گیا ہے، ایسا ایک انسیڈنٹ پیش آ گیا ہے جس پہ سنوائی ہی نہیں ہو رہی ہے۔ چلو جانے والا ایک وقت میں آ کے انسان صبر اپنے آپ میں لے ہی آئے کہ جانے والا چلا گیا، انصاف تو مل جائے۔ اب جو قاتل ہے وہ کھلے عام پھر رہا ہے۔ واقعی میں انہوں نے بات اتنی گہری بات کی ہے جو میرے دل پہ بہت لگی ہے کہ یہ در بدر کی ایسے ٹھوکریں کھا رہے ہیں جیسے یہ مجرم ہے اور انہوں نے کچھ کیا ہے، اور جو قاتل ہے وہ فرار ہے۔ اپنا سامان بھی لے گئی ہے، یہاں سے سیل کلینک کھول کے اپنا سامان لے گئی ہے اور پتہ نہیں کہاں ہے۔ 10 دن میں اس بندی کی ضمانت بھی ہوگی۔ یہ والدہ ہے ہمارے ساتھ سہرش کی۔